بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم اجوف کے 3 قواعد پڑھ چکے ہیں۔ آج ان کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں کہ وہ گردان میں کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ ماضی معروف کی گردان لیتے ہیں۔ مادہ ہے قاف واو اور لام باب نصرہ سے، تو اصلی طور پہ یہ قولا اور یقبلو بنے گا، لیکن قاعدہ اپلائی ہونے کے بعد قالا اور یقولو۔ اب قالا یہ قولا تھا، قولا سے یہ قالا میں تبدیل ہو گیا، یعنی یہ حرف علت کی جگہ پہ الف آ گیا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آپ کو یہ 3 مادے والے الفاظ ملیں، تو اس میں آپ یہی سمجھ لیں کہ ان میں یہ جو الف ہے یہ تبدیل ہو کے آیا ہے، یا تو یہاں پہ واو ہوگا یا یہاں پہ یا ہوگی، جیسے قالا، زادہ، کانا، اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ تبدیل شدہ شکل ہے۔ اب قالا کے حساب سے پھر پوری گردان چلے گی۔ یہاں الف کا اضافہ ہو گیا، قالا قالو۔ چونکہ گردان آپ اچھی طرح کر چکے ہیں تو اب اس میں بس خالی آپ نے یہ دیکھنا اور پڑھنا ہے۔ پھر قالت، قالتا، یہ اوریجنل قولنا تھا، پھر اس میں رول اپلائی ہوا، یہ واو بھی گرے گا اور یہ فا کلمہ اس کی جو حرکت ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ یہ باب نصرہ سے ہے تو یہاں پہ پیش آ جائے گا۔ تو یہ قلنا ہے۔ اب اس قلنا کو جو ہے آگے جتنے صیغے ہیں اس قلنا کو فالو کریں گے۔ قل سب میں آئے گا، قل۔ یہ دیکھیں، قلتا، قلتما، قلتم، اس طرح سے قلتی، قلتما، قلتن اور قلتو اور قلنا۔ تو اس طرح سے یہ دیکھیں کہ آپ پوری گردان جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، لیکن اس میں پیٹرن گردان ہی کر رہا ہے، یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو اوریجنل لفظ جیسے یہی تھا قالا، اور اس میں پھر وہ چینجز آئی ہیں۔ مضارع معروف کو اسی باب سے دیکھیں۔ مضارع معروف میں یہ اوریجنل یقولو بنے گا، پھر یہ قواعد لگیں گے، تبدیل ہو کے یقولو ہو جائے گا۔ اس طرح پھر یقولان، یقولون، تقولو، تقولان، اور پھر یہاں چھٹے صیغے میں رول اپلائی ہوگا، یقولنا سے یہ پھر بن جائے گا یقلنا۔ پھر تقولو، تقولان، تقولون، تقولین، تقولان، تقلنا، جیسے یہ یقلنا تھا اسی پیٹرن پہ تقلنا، پھر اقولو اور نقولو۔ تو یہ بھی گردان آپ یوں سمجھ لیں گے جیسے یقولو اوریجنل لفظ تھا اور اس کے حساب سے پھر یہ گردان بنتی چلی گئی ہے۔ اب اسی لفظ کی مثالیں دیکھتے ہیں جو قرآن پاک میں آئی ہیں۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ دیکھیں، نقولو اور تقولو یہ 2 لفظ یہاں استعمال ہوئے ہیں۔ وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے۔ مزید مثال دیکھیں، وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ یہ قالت اور یہاں بھی قالت چوتھا صیغہ ہے۔ یہ ال کے ملانے کی وجہ سے یہاں پہ زیر آیا، اور یہاں بھی اس کو ملانے کے لیے تا پہ زیر آ گیا۔
یہودی کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ پہلا صیغہ استعمال ہوا یہاں پہ قالا۔ یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ از جب بھی آتا ہے تو اس سے پہلے یہ یاد کرو محذوف ہوتا ہے۔ اسی کی جو ہے مزید مثالیں دیکھتے ہیں۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، قالتا یہ پانچواں صیغہ ہے مؤنث کا۔ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نکال کر نہ لے جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یہ مجہول کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ یہ کس طرح بنتا ہے آگے ہم دیکھیں گے اس کو۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ قلنا متکلم کا صیغہ ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ایک اور لفظ دیکھتے ہیں، قام یقوم، قائم ہونا، کھڑا ہونا، یہ بھی باب نصرہ سے ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، قام پہلا صیغہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کلما ادا لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، یہ دیکھیں ماضی کا تیسرا صیغہ۔ جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مزید دیکھیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پہلا صیغہ استعمال ہوا مضارع کا یقوم، یقوم۔ اے ہمارے رب میرے والدین کو اور ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہو۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہاں بھی یہ پہلا صیغہ استعمال ہوا ہے یقوم، جس دن روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ ایک اور لفظ ہے ماتا یموتو، اس کے معنی ہے مرنا۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، دیکھیے پہلا صیغہ استعمال ہوا ہے یہاں پہ، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، تموتا، کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، تموتون یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، یموت مضارع کا صیغہ۔ پس یقیناً اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔
کانا یکونو تھا، ہے اور ہوگا، اس کا ترجمہ ہے. اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. کان اللہ غفور الرحیم، کان اللہ غفور الرحیم، اللہ انتہائی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ کانو تیسرا صیغہ ہے ماضی کا. مگر یہ سود ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو اکونا جو ہے یہاں استعمال ہوا. اس نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یکون پہلا صیغہ استعمال ہوا. اس دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. مزید مثالیں دیکھتے ہیں. خافا یخافو، اس کے معنی ہے ڈرنا، خوف زدہ ہونا، باب سمیع سے ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے دو باغ ہیں. یہ پہلا صیغہ استعمال ہوا یہاں پہ خافا. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، یخافون ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اور بجا لاتے ہیں اس کو جو کچھ حکم دیا جاتا ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، خِفْتُ مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے. تو یہ کچھ مثالیں ہم نے دیکھی مختلف ابواب سے، باب نصرہ اور باب سمیع سے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.